السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے جاسوسی دنیا بائے ابن صفی، جلد نمبر 27، ناول نمبر 84۔ انوکھی رہزنی پارٹ 2، متحرک فرش۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، لیکن ابھی اس خیال کو قیاسات ہی کی حدود میں رہنا چاہیے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سر سجاد کو زخمی حالت میں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا گیا، یا پھر سر سجاد ہی نے کسی کی لاش ٹھکانے لگائی ہے، مگر دوسری صورت میں تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ہم اسے احمق ہی کہیں گے اگر وہ خود ہی واپس آ جائے، البتہ اسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ وہ بھی خود کو زخمی کرے گا اور کسی شاہراہ پر بے ہوش پڑا پایا جائے گا تاکہ اپنے گھسیٹے جانے کی کہانی سنا سکے۔ جسے قتل کر کے لاش غائب کی ہوگی اسی کا نام بآسانی لے سکے گا۔ اب پولیس مارا کرے، لیکن ٹھہریے، ملازموں کا بیان ہے کہ وہ کئی آدمی تھے۔ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ نہیں، آوازوں سے اتنا اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے کہ وہ کئی رہے ہوں گے۔ آپ مجھے کسی کمرے میں تنہا بند کر دیجئے، لیکن میں آپ کو ایسی آوازیں سنا دوں گا جیسے ایک وقت 15 آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلدی نہ کی جائے۔ فریدی نے سگار کا ڈبہ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ جناب، میں نہیں پیتا۔ فریدی نے ایک سگار منتخب کیا اور اس کا سرا توڑنے لگا، پھر بولا، کیا اس ہنگامے کے دوران کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں تھا؟ جی نہیں، ہنگامہ فرد ہونے کے بعد بھی کمروں ہی میں رہے تھے۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹے بعد کسی نے باہر نکلنے کی ہمت کی تھی اور اسی نے بقیہ 2 ملازموں کو بھی ان کے کمروں سے نکالا تھا۔ میں ذرا سب کے بیانات لینا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ بہتر ہے، انچارج نے کہا، لیکن ملازم اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکے جتنا فریدی انچارج سے سن چکا تھا۔ باورچی نے اس ناخواندہ مہمان کو بھی دیکھا تھا، اس لیے وہ صرف اسی کی داستان کا اضافہ کر سکا۔ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا کہ سر سجاد سے کسی کی دشمنی تھی۔ آخر میں اس کی لڑکی رضوانہ کے پاس آئے۔ اس کی حالت ابتر تھی، روتے روتے پلکیں متورم تھیں۔ اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ سر سجاد کے کسی دشمن کے وجود سے لا علم تھی، اور نہ اس نے پہلے کبھی اس کو ایسے موڈ میں دیکھا ہی تھا جیسا ناخواندہ مہمان کے رخصت ہو جانے کے بعد اس پر طاری ہوا تھا۔ کیا آپ کسی طرح یہ باور کر سکتی ہیں کہ وہ اس دلیر اجنبی کو پہلے سے جانتے رہے ہوں گے؟ فریدی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ ان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا تھا جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا۔ میں نہیں سمجھ سکتا آپ لوگوں کو اس ویرانے کی رہائش کیوں پسند ہے۔ ہم یہاں مستقل طور پر نہیں رہتے، کبھی کبھی آتے ہیں۔ ڈیڈی اکثر کام کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی تھکان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے تاکہ آرام کر سکیں۔ اوہ میرے خدا، کیا میں انہیں پھر دیکھ سکوں گی؟ اس کی آواز بھرا گئی اور اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ کے ذہن پر ناگوار قسم کے سوال و جواب کا بار ڈال رہا ہوں، مگر کیا کروں، اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چلے گا۔ آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں شوق سے پوچھیے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بزنس میں کوئی ان کا شریک بھی ہے۔ جی ہاں، میجر سعید صاحب ہیں، مجھے شاید یاد پڑتا ہے۔ خیر تو اس دوران میں دونوں کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا تھا؟ میری دانست میں تو نہیں۔ کیا پچھلی رات وہ خوفزدہ بھی تھے؟ ہرگز نہیں، اتنے غصے میں پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اور انہوں نے جو الفاظ دہرائے تھے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے جیسے وہ کسی بڑے خطرناک دشمن کے لیے کہے گئے ہوں، ایسا دشمن جو عرصے سے ان کی گھات میں رہا ہو۔ تو کیا اب ڈیڈی واپس نہیں آئیں گے؟ وہ پھر رو پڑی۔ نا امید نہ ہونا چاہیے، پولیس ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وہ کچھ دیر تک سسکیاں لیتی رہی، پھر بولی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا شہر واپس جائیں؟ میں فی الحال اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی۔ میرا اسسٹنٹ اور 2 کانسٹیبل یہاں ٹھہریں گے۔ حمید آہستہ آہستہ اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ ویسے آپ بھی جانا نہ چاہتی ہوں گی؟ فریدی نے پوچھا۔ ڈیڈی کے بغیر؟ آپ خود سوچئے، میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ باورچی کہہ رہا تھا کہ ان کو لاش کو گھسیٹا گیا ہے اور خون کے دھبے ہیں۔ اوہ، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سر سجاد ہی رہے ہوں۔ پھر کون؟ لڑکی چونک پڑی۔ وہ سر سجاد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے جسے خود ہی گھسیٹ کر باہر لے گئے ہوں، لیکن انہیں واپس تو آنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کسی احتیاطی تدبیر کے تحت انہوں نے فوراً ہی واپس آنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتی، میری عقل کام نہیں کرتی، ذہن جواب دے رہا ہے۔
میں نہیں سمجھ سکتی، میری عقل کام نہیں کرتی، ذہن جواب دے رہا ہے۔ ایسے پڑھوں؟ صبر سے کام لیجئے، فریدی نے کہا اور پھر انچارج سے پوچھا، گھسیٹے جانے کے نشان کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا تھا؟ کسی نے بھی نہیں، وہ میری ہی دریافت ہے۔ آپ یہاں کس وقت پہنچے تھے؟ صبح 8 بجے۔ آپ کو اطلاع کس وقت ہوئی تھی؟ 7 بجے۔ بڑی عجیب بات ہے، فریدی لڑکی کی طرف مڑا، میرا خیال ہے کہ یہاں فون موجود ہے۔ جی ہاں، رضوانہ نے جواب دیا، میں نے رات ہی کو رنگ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن فون خراب تھا، اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوا۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے فون کے تار کٹے ہوئے پائے تھے، انچارج بولا۔ اوہ، فریدی کچھ سوچنے لگا، پھر لڑکی سے پوچھا، باورچی نے آپ کو اس نشان کے بارے میں کس وقت بتایا تھا؟ زیادہ دیر نہیں گزری، لڑکی نے جواب دیا، شاید 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے۔ میں اس سے پھر کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، فریدی نے انچارج کی طرف مڑ کر کہا۔ ابھی بلواتا ہوں، انچارج کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور پھر باورچی کے آ جانے تک خاموشی ہی رہی۔ فریدی کسی گہری سوچ میں تھا اور حمید کی تمام تر توجہ رضوانہ کی طرف تھی، جو کبھی کبھی کنکھیوں سے فریدی کی جانب دیکھنے لگتی تھی۔ کیا رات تم میں سے کوئی عمارت سے باہر نکلا بھی تھا؟ فریدی نے باورچی سے پوچھا۔ نہیں حضور، ہمت ہی نہیں پڑی تھی۔ تم اپنے کمروں میں کس وقت واپس گئے تھے؟ ہم اپنے کمروں میں نہیں گئے تھے جناب، یہاں بی بی کے کمرے میں تھے۔ اور صبح تک یہیں رہے؟ جی ہاں، جب بی بی جی فون کرنے گئی تھیں تو ہم بھی ساتھ گئے تھے۔ اس نشان کا علم تمہیں کس وقت ہوا تھا جس کا تذکرہ تم نے ان سے کیا ہے؟ انسپکٹر صاحب کے آ جانے کے بعد، ہم میں سے کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ انسپکٹر صاحب کو اس کی بات کرتے سنا تو جا کر دیکھا۔ بس جاؤ، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ پھر کچھ سوچنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور بڑبڑایا، ابھی تک تو فنگر پرنٹ سیکشن کے لوگ نہیں پہنچے۔ پھر دن کا بقیہ حصہ ضروری کارروائیوں میں ختم ہو گیا۔ حمید کچھ اکتاہٹ سی محسوس کرنے لگا تھا اور یہ سوچ کر اسے الجھن ہو رہی تھی کہ ایک غمزدہ لڑکی کے ساتھ رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ اگر معاملہ صرف لڑکی کا ہوتا تو خیر کوئی بات نہیں تھی، مگر وہاں تو غم زدگی کا دم چھلا بھی لگا ہوا تھا، یعنی وہ اخلاقاً اس کے سامنے مسکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کو فریدی بھی واپسی کے لیے تیار نظر آیا۔ ارے جناب سنیے تو صحیح، حمید ہاتھ اٹھا کر اسے روکتا ہوا بولا، کیا اسی سوٹ میں رات بسر کرنی پڑے گی؟ ہمیں آرام نہیں، کام کرنا ہے، فریدی نے کہا۔ مغموم لڑکیاں مجھے ہمیشہ کام چور بنا دیتی ہیں۔ بکواس مت کرو، یہ معاملہ بے حد دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں کسی بھی احتیاطی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس عمارت کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی ہے، حالانکہ لڑکی نے اس سے لا علمی ہی ظاہر کی ہے۔ ارے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کی کوٹھی میں اس سے بھی زیادہ شاندار تہہ خانے بنوا سکتا ہوں، لیکن خدارا مجھے یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ کیجیے گا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھ کر منہ بسورنا پڑتا ہے۔ میں تمہاری آٹو سائیکل لے جا رہا ہوں، ٹھیک 12 بجے صدر دروازے کے قریب موجود رہنا، میں آؤں گا۔ مگر تہہ خانے کی فکر کیوں ہے آپ کو؟ لاش باہر لے جائی گئی تھی، میں اس نشان سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ ایسی جگہوں سے گزرا ہے جہاں صاف نظر آ سکے۔ اگر تم کوئی وزنی چیز گھسیٹ رہے ہو تو منزل تک پہنچنے کے لیے کم سے کم فاصلے والی راہ کی فکر ہوگی، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ گھسیٹنے والا خواہ مخواہ کمروں اور راہداریوں میں چکراتا پھرا ہے۔ میں نے کم سے کم فاصلے کا بھی جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہاں وہ نشان واضح نہ ہو پاتا۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیں گے، تم ذرا لڑکیوں کو بہلانے کی کوشش کرو، بن ماں کے بچوں کو دودھ نہ پلاتا پھروں۔ حمید جھلا گیا۔ فریدی ہنستا ہوا رخصت ہو گیا۔ حمید کی یہ سب سے بڑی کمزوری تھی کہ وہ غمزدہ لوگوں سے ڈھنگ کی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، بولنا چاہتا کچھ اور منہ سے نکلتا کچھ۔ خصوصاً تعزیت کے موقع پر ہمیشہ اس نے خود کو پرلے درجے کا احمق محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہی ہو، ورنہ بھلا ہارڈ اسٹون اسے کسی لڑکی کو بہلانے کا مشورہ کیوں دینے لگے، اور پھر اسے یعنی کیپٹن حمید کو تو پھر اس لڑکی کا دل بہلانے کے بھی سرکاری فرائض ہی میں داخل سمجھنا چاہیے۔
بہرحال اسے اس کے کمرے میں آنا ہی پڑا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، پلکوں کا ورم کسی قدر کم ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں اب بھی خون ہو رہی تھیں۔ تشریف رکھیے جناب، اس نے بھررائی آواز میں کہا۔ جج جی ہاں، حمید بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کہنا چاہیے۔ لڑکی اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ دیکھیے مم، میرا خیال ہے کہ آپ کو مغموم نہ ہونا چاہیے، حمید ہکلایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے رسمی گفتگو سے نفرت ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے مغموم نہ ہونا چاہیے؟ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دوسرے صاحب تو کہہ رہے تھے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حمید نے یوں ہی رواداری میں کہہ دیا۔ میرے خدا! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور حمید سوچنے لگا کہ کہیں تنہائی میں جا کر اسے اپنے سر پر کم سے کم 5 جوتے رسید کرنے چاہیے، کیونکہ بوکھلاہٹ میں اس نے دل بہلانے کی بجائے دل دہلانے والی باتیں شروع کر دی تھیں۔ وہ کوشش کرنے لگا کہ سنبھالا لے سکے، لیکن بوکھلاہٹ بدستور طاری تھی۔ آپ نہیں سمجھی، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیڈی واپس آ جائیں گے۔ اکثر غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ غائب کیوں ہو گئے؟ میں نے بھی وہ نشان دیکھا ہے۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ ایک بار حمید نے اسٹارٹ لینا چاہا۔ کچھ نہیں جناب، میں تنہائی چاہتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ حمید نے محض اسی ایک جملے کی بنا پر اٹھ جانا شان کے خلاف سمجھ کر موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، کبھی کبھی یہ عمارت خالی بھی رہتی ہوگی؟ جی ہاں، ظاہر ہے جب ہم نہیں ہوتے تو خالی ہی رہتی ہے۔ یعنی کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 2 ملازموں میں سے ایک چوکیدار ہے جو مستقل طور پر یہیں رہتا ہے۔ کیا نام ہے؟ راجو۔ حمید کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ حرکت اسی کی ہوگی جس نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ وہ اتنا زیادہ ناشکرا تو نہیں معلوم ہوتا تھا، رضوانہ نے بیزاری سے کہا۔ غالباً وہ سچ مچ یہی چاہتی تھی کہ حمید وہاں سے اٹھ جائے۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم کرنا تھا، شکریہ۔ وہ اٹھ گیا۔ ایسی بوریت اس نے شاذ و نادر ہی محسوس کی ہوگی جیسی بوریت سے اس وقت دوچار ہوا تھا۔ راہداری میں باورچی ہاتھوں پر چائے کی ٹرے اٹھائے آتا دکھائی دیا۔ آپ چائے کہاں پئیں گے جناب؟ اس نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ کچن میں، حمید نے لاپرواہی سے کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ فریدی کی وجہ سے یہ لغویت برداشت کرنی پڑی تھی کہ ملازمین اس سے چائے کے لیے پوچھیں۔ کچن کے قریب راجو نظر آیا۔ اس وقت تو گزرنا ہی تھا، اس نے سوچا اس سے کچن کے قریب راجو نظر آیا۔ وقت تو گزارنا ہی تھا، اس نے سوچا اس سے ہی تھوڑی بہت پوچھ گچھ کر ڈالے۔ حالانکہ یہ پوچھ گچھ رضوانہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ اس کی عادت و اطوار، پسند اور ناپسند کے بارے میں معلومات بہم پہنچا رہا تھا۔ کچن کی میز پر اس کے لیے چائے رکھ دی گئی۔ اس نے پیالی اٹھائی ہی تھی کہ رضوانہ بوکھلائی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ اوہ معاف کیجیے گا جناب، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی ایک کانسٹیبل نے دوران گفتگو میں بتایا ہے۔ کوئی بات نہیں، بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حمید مسکرایا۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ دیر قبل آپ سے کچھ نامناسب قسم کی گفتگو کی تھی، اس لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں کیا بتاؤں ڈیڈی، آپ لوگوں کے کتنے مداح تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہے کہیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ خدا جانے، اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ حمید اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولی، میں کرنل صاحب کی بے حد مشکور ہوں کہ وہ میری نگہداشت کے لیے آپ کو یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ چائے ختم کر کے پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا۔ رضوانہ بھی خاموش بیٹھی رہی، لیکن شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کھلتے اور بند ہو جاتے۔ حمید کو اس کا احساس تھا، لیکن اس نے براہ راست اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خیالات میں کھوئے ہونے کی بہترین اداکاری کر رہا تھا۔ ویسے حقیقتاً اس وقت ذہن میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ شاید اب وہ فریدی کے حکم کے مطابق اس کا دل بہلانے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یک بیک ایک کانسٹیبل کچن میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ حمید اس کی طرف مڑا۔ جناب وہاں ہال میں۔ وہ خاموش ہو کر ہانپنے لگا۔ رضوانہ کھڑی ہو گئی تھی۔
ہال میں کیا؟ جملہ پورا کرو، حمید نے جھلا کر کہا۔ ہال کا قالین فرش سے اٹھتا ہے اور پھر برابر ہو جاتا ہے۔ حمید کی نظر تیزی سے رضوانہ کے چہرے پر گئی، لیکن وہاں حیرت کے آثار کے علاوہ اور کچھ نہ نظر آیا۔ کہیں تم بھنگ تو نہیں پی گئے؟ اس نے کانسٹیبل سے کہا۔ جج جی، یقین کیجیے جناب، وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ حمید نے استفہامیہ نظروں سے رضوانہ کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، پھر جلدی سے بولی، تو چل کر دیکھیے نا۔ حمید نے بجھا ہوا پائپ وہیں میز پر ڈال دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ رضوانہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تہہ خانہ۔ کانسٹیبل اور حمید آگے چل رہے تھے۔ رضوانہ کا فاصلہ ان سے کم 7 یا 8 گز ضرور رہا ہوگا۔ یک بیک وہ اس طرح چونک پڑی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ٹھہریے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور خود بھی رک گئی۔ حمید رک کر مڑا اور رضوانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ اب مجھے یاد آیا، وہ کوئی جنگلی بلی ہوگی یا کوئی اور چیز۔ قالین کے نیچے؟ حمید نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، رضوانہ آگے بڑھتی ہی بولی۔ حمید اسے شبہ کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہال کے دروازے پر رک گئے۔ حمید آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فرش کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ غصولی انداز میں کانسٹیبل کی طرف مڑا، کیونکہ اسے وہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں نظر آئی تھی۔ صاحب، میں نے دیکھا تھا وہاں، اس نے ایک جانب ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ہو سکتا ہے، رضوانہ بولی، آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ اس نے آگے بڑھ کر قالین کا گوشہ الٹ دیا اور سچ مچ ایک بڑی سی جنگلی بلی اچھل کر بھاگی۔ حمید کی پیشانی پر پھر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ قالین کے ہٹے ہوئے حصے کی جگہ ایک چھوٹا سا حوض نظر آیا، جس کی گہرائی 2.5 یا 3 فٹ سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیے، اس میں ایک نالی بھی ہے، وہ اسی کے راستے پر یہاں آئی ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، رضوانہ بولی۔ یہ حوض دھوکے کی ٹٹی ہے گویا، حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ قالین تو ہوتا ہی ہے اس حصے پر، اگر بے خبری میں کسی کا پیر پڑ جائے تو کیا حشر ہوگا اس کی ریڑھ کی ہڈی کا۔ یہ ناممکن ہے، رضوانہ نے کہا، پھر چونک کر بولی، اوہ، بڑی میز کس نے ہٹائی یہاں سے؟ وہ دیکھیے، وہ بڑی میز ہمیشہ یہیں رہتی ہے، مگر میں نے آج تک کسی ہال میں حوض نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ڈیڈی نے یہاں کے سارے فرش جوں کے توں رہنے دیے تھے۔ جہاں آپ حوض دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس جگہ غسل خانہ رہا ہو۔ میں نہیں سمجھا۔ یہ ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی، ڈیڈی نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا ہے، لیکن فرش جوں کے توں رہنے دیے تھے۔ وہ اپنے کارناموں میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ان پر کوئی کسی قسم کا اعتراض کر سکتا ہے۔ اکثر ہم ان سے کسی بات کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتے، ذرا ڈکٹیٹر قسم کے آدمی ہیں۔ حمید سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فریدی نے یہاں تہہ خانوں کے امکانات کی طرف اشارہ کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کا خیال درست ہی ہو۔ اس وقت بات وہیں ختم ہو گئی۔ حمید فریدی کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس کا منتظر رہا۔ رات سرد اور تاریک تھی۔ 9 بجے ہی عمارت پر قبرستان کا سا سناٹا مسلط ہو گیا۔ رضوانہ زیادہ خائف تھی۔ وہ اس وقت تک اپنے خوابگاہ میں نہیں گئی تھی جب تک کہ حمید نے اسے یقین نہیں دلا دیا کہ ایک کانسٹیبل خوابگاہ کے دروازے ہی پر رات بھر موجود رہے گا۔ 12 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے، لیکن حمید صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک 12 بجے اس نے ہلکی سی دستک سنی اور دروازہ کھول دیا۔ آنے والا فریدی ہی تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ وہیں رک گیا۔ کوئی نئی خبر؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اب اس کی آنکھیں اتنی زیادہ سرخ نہیں ہیں، حمید نے جواب دیا۔ خوب، تو تم صرف اسی کے گرد منڈلاتے رہے ہو؟ محض اس لیے کہ اس کی ماں کا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ بہت جھلائے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ اگر آپ نے ایک ستار بھی مہیا کر دیا ہوتا تو اپنی کھوپڑی تو نہ بجانی پڑتی۔ چلو ختم بھی کرو، بہت کام کرنا ہے، ہو سکتا ہے ساری رات گزر جائے۔ تہہ خانوں کی تلاش؟ آؤ، فریدی آگے بڑھتا ہوا بولا۔ ٹھہریے، میرے پاس ایک خبر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہو۔ تو بتاؤ نا۔ اس نے اسے اس حوض کے متعلق بتایا جس سے جنگلی بلی برآمد ہوئی تھی۔ فریدی تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہمیں وہیں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ حمید نے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ محدود روشنی والی ٹارچ اندھیرے میں
حمید نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ محدود روشنی والی ٹارچ اندھیرے میں رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ ہال میں آ پہنچے۔ ملازموں کو حمید نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ رات میں اپنے کمروں سے قطعی نہ نکلیں۔ بلیوں کانسٹیبلوں میں سے ایک عمارت کے باہر تھا اور دوسرا رضوانہ کی خوابگاہ کے قریب۔ حمید نے قالین کا گوشہ الٹ دیا۔ ٹارچ کی روشنی حوض میں رینگ گئی۔ غیر معمولی، فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ حمید نے اس عمارت کے متعلق وہ سب کچھ بتایا جو رضوانہ سے معلوم ہوا تھا۔ اور ذرا ان نالیوں کو دیکھو جو دونوں جانب اوپر سے نیچے کی طرف گئی ہیں، بھلا ان کا یہاں کیا مصرف ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے درمیان لوہے کی ابھری ہوئی پٹریاں، کیا تم نے ان پر دھیان دیا تھا؟ قطعی نہیں۔ اوہ، میں تو انہیں دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ فریدی نے پھر ٹارچ کی روشنی حوض میں ڈالی اور حمید نے پوچھا، کیا نیچے اتر کر دیکھوں؟ وہ چونک کر حوض کے تہہ خانے میں دیکھنے لگے جو آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ یعنی دہانے سے تہہ خانے کا فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، فریدی نے اسے آہستہ سے دھکا دیا۔ ٹارچ بجھا دی اور اس کا بازو پکڑے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹایا۔ اب وہاں اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ وہ صرف سانسوں کی آواز سے ایک دوسرے کا وجود محسوس کر سکتے تھے۔ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر حمید کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ یک بیک فریدی نے ٹارچ روشن کر دی اور روشنی کی لکیر سامنے کھڑے ہوئے ایک شخص پر پڑی جو اس اچانک تبدیلی پر بوکھلا گیا تھا۔ سر سجاد، دفتن فریدی نے کہا، اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا۔ اس آدمی کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ روشنی اس کے چہرے ہی پر پڑ رہی تھی لیکن فوکس براہ راست آنکھوں پر نہیں تھا، اس لیے آنکھوں میں جذباتی تغیر بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ تم آخر ہو کون؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سر سجاد نے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ خود کو زیر حراست تصور کرو، فریدی سپاٹ آواز میں بولا۔ اوہ، سر سجاد نے طویل سانس لی اور حمید نے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں محسوس کیں۔ وہ چند لمحے پلکیں جھپکاتا رہا، پھر بولا، میری پوری بات سنے بغیر کوئی اقدام نہ کیجیے گا ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے ایک خطرناک آدمی کو پھانسنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اوہ میرے خدا، مگر میرے خدا، کہیں میں اسی کے جال میں نہ پھنس گیا ہوں۔ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم پولیس؟ اس کی پرواہ مت کرو سر سجاد، فریدی نے کہا، تم مجھے پہچان سکو گے۔ آپ کون ہیں؟ سر سجاد بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ براہ کرم میرا نام اتنی بلند آواز میں نہ لیجیے ورنہ ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ اختصار سے کام نہیں چلے گا، خدا را بتائیے آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کو پہچانتا ہوں؟ پچھلے سال کتوں کی نمائش میں کسی سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا، فریدی نے کہا۔ اوہ ہوں، تب کیا کرنل فریدی؟ سر سجاد کی آواز کانپ رہی تھی اور حمید نے اس کے چہرے پر مسرت کے آثار دیکھے۔ تمہارا خیال غلط نہیں ہے، خدا کی قسم اس وقت تہہ خانے سے نکلنے کا یہی مقصد تھا کہ کسی طرح آپ تک پہنچ سکوں۔ فریدی نے طویل سانس لی۔ ہم کہاں گفتگو کر سکیں گے؟ تہہ خانے سے بہتر اور کوئی جگہ نہ ہو سکے گی، لیکن پہلے ہمیں اطمینان کر لینا چاہیے کہ کوئی ہماری ٹوہ میں تو نہیں تھا۔ اگر اس وقت کوئی تمہاری ٹوہ میں ہو سکتا ہے تو پھر تم مطمئن کیوں تھے کہ تمہاری محنت برابر ہی ہوئی ہوگی؟ میں بڑی الجھنیں میں ہوں کرنل، قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے۔ بلب روشن کر دو، فریدی نے حمید سے کہا۔ اوہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر سجاد بول پڑا۔ فکر نہ کرو، سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ حمید کو اندازہ تھا کہ سوئچ بورڈ کہاں ہوگا۔ وہ بآسانی اس تک پہنچ گیا۔ روشن ہونے والا ایک ہی بلب کافی تھا۔ سر سجاد پوری طرح روشنی میں آ گیا۔ حمید نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، پھر اس کی نظر اس گوشے میں رینگ گئی جہاں حوض تھا۔ اس جگہ اب 4-5 فٹ اونچا دروازہ نظر آ رہا تھا، وہ اسی حوض سے ابھرا تھا۔ فریدی اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ تہہ خانے میں چلیں گے؟ سر سجاد نے پوچھا۔ میں اس وقت تہہ خانے کی فکر میں آیا تھا، فریدی مسکرایا۔ آپ کیا جانیں؟ سر سجاد کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس فرش پر چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کیا تھا سر سجاد؟ آپ نے اس نشان سے کیا اندازہ لگایا تھا؟ یہی کہ کسی نے خواہ پولیس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ صرف آپ ہی سوچ سکتے ہیں۔ سر سجاد مسکرایا، اور کسی کے بس کا روگ نہیں۔
खाम खाली है सर सज्जाद, पुलिस की कार्रवाइयाँ भी सच्ची नहीं होती। खून के धब्बों का टेस्ट करके बताया जा सकता है कि वो आदमी का खून था भी या नहीं। ओह, तो क्या धब्बे टेस्ट कर लिए गए हैं? कतई तौर पर वो किसी आदमी का खून नहीं हो सकता, और मैं ज़ाती तौर पर उस हद तक आगे जा सकता हूँ कि उसे कबूतर का खून बावर कर लूँ। खुदा की पनाह, कमाल है। बातों में वक्त न ज़ाया करो सर सज्जाद, तुम्हें बहुत संजीदगी से जवाबदेही करनी है। बैठ जाओ। फरीदी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। हमारी बातें यहाँ सुनी भी जा सकती हैं कर्नल। बैठ जाओ, फरीदी ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओह, यकबैक हमीद ने सर सज्जाद के चेहरे की रंगत बदलती देखी। शायद उसे भी तैश आ गया था। वो चंद लम्हे फरीदी को घूरता रहा, फिर बोला, ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना क्या मैं उस किस्म का लहजा बर्दाश्त कर सकता? कर्नल फरीदी, इंसानियत के दायरे से बाहर ना निकलो तो बेहतर है। वो बुरा सा मुँह बनाए हुए बैठ गया और चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बोला, उन हालात में मेरी मौत की तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। ये सब कुछ मैंने पुलिस को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि एक नामालूम दुश्मन के अनदेखे हमलों से महफूज रहने के लिए किया था। मैं वही सब कुछ सुनना चाहता हूँ, फरीदी ने पुरसुकून लहजे में कहा। खैर, जाने दीजिए, सर सज्जाद ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। अभी आप खुद ही तहखाने में दाखिल होने की ज़रूरत महसूस करेंगे। मैं अब कहता हूँ कि तहखाने में नहीं जाऊँगा, लेकिन कहानी तो यहीं सुनी जाएगी। आप वहाँ ज़र्रा बराबर भी घुटन महसूस नहीं करेंगे, मेरा दावा है। हुक्म की तामील कीजिए, वरना। यकबैक हमीद ने भी आंखें निकालीं। सर सज्जाद उसे सिर्फ घूर कर रह गया। मैं मुंतज़िर हूँ सर सज्जाद, फरीदी ने कहा। सर सज्जाद ने फ़ौरनी ज़ुबान नहीं हिलाई। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद बोला था, 10 साल गुज़रे, मैंने इस इमारत के खंडहर ख़रीदे थे। मकसद उसके अलावा और कुछ नहीं था कि उसी पर दूसरी इमारत तामीर कराऊं। लेकिन दौरान तामीर में मुझे मालूम हुआ कि फ़र्श के नीचे तहखाने हैं। इसलिए मैंने सारे फ़र्श जूं के त्यों रहने दिए, तहखानों की सफाई कराई और उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया। बड़े शानदार तहखाने हैं कर्नल। गर्मियों में एयर कंडीशनर कमरों का लुत्फ़ आ जाता है, बल्कि उन कमरों की मसनूई ठंडक तो बाज़ औक़ात तकलीफ़दा भी हो जाती है, मगर उन तहखानों की खुशगवार ठंडक। सर सज्जाद, मुझे इल्म है कि तहखाने गर्मियों में आरामदा होते हैं, फरीदी ने तंज़िया लहजे में कहा। और सर सज्जाद इस तरह चौंक पड़ा जैसे अपने बहक जाने का एहसास हो गया हो। उसके होंठों पर एक निदामत आमेज़ सी मुस्कुराहट नज़र आई और उसने कहा, ओह, मैं बहक गया था शायद। दरअसल उस वाक़े में तहखानों की किसी नामालूम अहमियत के अलावा आपको और कुछ न मिलेगा, इसलिए शायद आप मेरी गुफ्तगू को बेरब्त न करार दे सकें। हाँ, तो पिछले 6 माह से मुझे किसी नामालूम आदमी के ख़ुतूत मौसूल होते रहे हैं कि मैं इमारत फ़रोख्त कर दूं। किसके हाथ फ़रोख्त कर दूं, ये आज तक ना मालूम हो सका। एक आध बार उसने फ़ोन पर भी गुफ्तगू की है, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा वो उस किस्म की गुफ्तगू ना करे, क्योंकि मैं इमारत को फ़रोख्त कर देने का इरादा नहीं रखता। उसके बाद मुझे धमकियाँ मिलने लगीं। 1 माह गुज़रा, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी। आप जानिए, हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर वाबस्ता होता है जिसका मंज़र आम पर आना वो किसी सूरत से भी पसंद नहीं कर सकता। बहरहाल, मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। फिर उसने कत्ल करा देने की धमकी दी। ये अभी पिछले ही हफ्ते की बात है। फिर अचानक पिछली रात वो वाक़या पेश आया। मैं नहीं जानता कि उसका क्या मकसद था। क्या उस आदमी की आमद भी किसी किस्म की धमकी ही थी, लेकिन इस तरह तो मेरे होशियार हो जाने के इम्कानात थे। ज़ाहिर है कि उसके चले जाने के बाद मैं ना सो सका होऊंगा। मैं जाग ही रहा था कि किसी ने ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं समझा शायद रिजवाना है और डर रही है, वरना शायद मैं उस तरह बेधड़क दरवाज़ा भी ना खोलता। दरवाज़ा खोला ही था कि एक आदमी मुझ पर टूट पड़ा। उसके हाथ में खंजर था। बस इत्तेफाक ही था कि मैं बच गया। खंजर उसके हाथ से छूट गया और मेरी यही कोशिश थी कि वो दोबारा उसकी गिरफ्त में ना आ सके। वो शायद नर्वस भी हो गया था। कुछ देर बाद मैंने उसे पूरी तरह ज़ेर कर लिया और अपने मुलाजमिन को तो पहले ही से आवाज़ें देता रहा था, लेकिन किसी कमबख्त से ये ना हो सका कि कमरे से बाहर आता। मगर उन्हें तो तुमने ताकीद कर दी थी कि वो अपने कमरों से ना निकलें, फरीदी ने टोका। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि मैं इस तरह ज़िबा कर डाला जाऊँ और किसी के कान पर जूं ना रिके। पहले आदमी की आमद पर दरअसल मैं उलझन में पड़ गया था और उसी उलझन के दौरान मैंने उन्हें उनके कमरों में भेज दिया था। हकीकत तो यह है कि उस आदमी की आमद से पहले मुझे यकीन नहीं था कि नामालूम आदमी की तरफ से मिलने वाली धमकियों में असलियत भी होगी।
آپ خود سوچئے، وہ اپنی شخصیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا، پھر مجھ سے عمارت خریدے گا کون؟ کوئی نہ کوئی تو سامنے آئے گا ہی، پھر رازداری کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ کو توقع نہیں تھی کہ معاملات اس حد تک بڑھ جائیں گے؟ فریدی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ورنہ میں کم سے کم رضوانہ کو تو یہاں ہرگز نہ رکھتا۔ میرے خدا، وہ کتنی پریشان ہوگی! کہاں ہے؟ کیا آپ نے اسے شہر بھجوا دیا؟ نہیں، وہ یہیں ہے، فریدی بولا، اور حمید نے محسوس کیا جیسے یک بیک اس کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو گئی ہو۔ ابھی تک تو اس کا لہجہ ایسا ہی رہا تھا جیسے وہ کسی معمولی مجرم سے بیان لے رہا ہو، لیکن اب گفتگو کے انداز میں شائستگی کی جھلکیاں بھی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ہاں تو پھر آپ نے اس حملہ آور کو کہاں چھوڑا؟ وہ تہہ خانے میں ہے کرنل۔ اس کی کہانی سن کر ہی میں نے سوچا تھا کہ میں کسی بڑے خطرناک آدمی سے ٹکرا گیا ہوں، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور اب میں آپ کے مشورے کا منتظر ہوں۔ آپ کو کیا کرنا پڑا تھا؟ دھوکہ دینا پڑا تھا۔ میں نے سوچا دوسروں کو شبہات میں مبتلا کر کے لاپتہ ہو جاؤں، اور پھر دیکھوں کہ وہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ نوکروں نے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی تھی، رضوانہ بھی کمرے ہی میں رہی تھی۔ آوازیں سبھی نے سنی ہوں گی۔ میں نے حملہ آور کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا، میلے کپڑوں کی ایک گٹھری بنائی، ان میں 2-3 وزنی پتھر رکھے، کبوتر کابک سے نکالے اور انہیں ذبح کر کے گٹھری میں ڈال دیا، اور اسے ایسی جگہوں پر لیے پھرا جہاں نشان صاف دیکھا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے حملہ آور کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ اپنے متعلق بتائے، فریدی نے کہا۔ اس کے بعد؟ سر سجاد نے حیرت سے دہرایا، اور پھر مسکرا کر بولا، اس سے پہلے کہیے بھلا اس سے اس کی حقیقت معلوم کیے بغیر یہ سب کیسے کر گزرتا؟ فریدی کسی خیال میں گم اسے گھورے جا رہا تھا۔ یک بیک اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی، اور اس نے کہا، میں اس آدمی کا بیان لینا چاہتا ہوں، بس کسی طرح اس سے یہ اگلوائیے کہ اسے کس نے بھیجا تھا۔ کیا مطلب؟ فریدی اسے پھر گھورنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے سیاہ رنگ کے ایک کتے نے یہاں بھیجا تھا، سر سجاد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔